تمام قسم کی تعریفات، بڑائی و بزرگی مالک انس و جاں کے لیے لائق اور سزاوار ہے، جو اس کائنات اور کائنات کل کا مربی و پالنہار ہے۔ وعدہ لاکھاں کروڑاں درود و سلام ہو اللہ کے تمام نبی و رسول پر، خصوصیت کے ساتھ اللہ کے آخری نبی مدنی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ معزز سامعین، سیرت محمدی علیہ السلام کی 10ویں کڑی لے کر کے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ رب العالمین سے دعا ہے، پروردگارا اس کہنے والے کو کہنے سے زیادہ اور سننے والوں کو سننے سے زیادہ سیرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زندگی کے تمام گوشوں میں اور ناحیوں میں فالو کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ معزز سامعین، اس سے پہلے نشست کے اندر ہمارے اور آپ کے گفتگو کا اختتام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جہری دعوت کے مرحلے کے اس نقاط پر ہوئی تھی کہ جب آپ علیہ السلام نے توحید کا اعلان کیا، کفار و مشرکین کے سامنے اپنے مشن کا اعلان کیا، تو وہ کفار و مشرکین آپ کے مشن کو ناکام بنانے کے لیے، آپ کو آپ کے راستے سے ہٹانے کے لیے مختلف تدابیر، مختلف سازشیں، مختلف پروپیگنڈے کرتے رہے، یہاں تک کہ نوبت آ گئی کہ انہوں نے مفاہمت کی صورت اختیار کی۔ اس پر بھی جب ناکام ہوئے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ترغیب دلائی، لالچ دیا کہ اگر آپ کہیں تو سرزمین عرب کا سب سے بڑا بادشاہ بنا دیں، اگر آپ چاہیں تو خوبصورت عورتوں سے شادی کروا دیں، اگر آپ کو دولت کی خواہش ہے تو آپ کے قدموں میں دولت کا دریا بہا دیں گے، لیکن آپ اس مشن سے رک جاؤ، آپ اس راستے کو چھوڑ دو۔ لیکن اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی طرح سے اس مشن سے باز نہیں آ رہے تھے۔ انہوں نے آپ کو آپ کے مشن سے ہٹانے کے لیے ایک ہتھ کنڈا، ایک طریقہ یہ بھی اپنایا۔ قریش مکہ نے پلان کیا کہ جہاں جہاں آپ دعوت کے لیے جائیں گے، جس اجتماع میں جائیں گے، جس پروگرام میں جائیں گے، جس بازار میں یہ مشن لے کر کے جائیں گے، ہم سب آپ کے پیچھے وہاں جائیں گے، وہاں تالیاں بجائیں گے، آپ کے تعلق سے لوگوں کے ذہن خراب کریں گے، لوگوں کو غلط فہمی کا شکار بنائیں گے اور یہ کہیں گے کہ یہ محمد پاگل ہو گئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی بات نہ سنو، ان کی بات نہ مانو۔ اور اس گھٹیا کام میں آپ کا سگا چچا جو ابو لہب تھا سب سے زیادہ آگے تھا۔ مکہ کی سرزمین پر جب باہر کا کوئی وفد آتا تو یہ مشرکین مکہ ان وفود کے پاس جاتے، ان لوگوں کے پاس جاتے، کہتے کہ دیکھو مکہ میں محمد نامی ایک شخص پیدا ہوا ہے، وہ دیوانہ ہے، وہ پاگل ہے، اس کی بات نہ سننا، اس کی بات جو ہے بالکل نہ ماننا، یہاں تک کہ اس کے قریب بھی نہ جانا، نہیں تو اس کا جادو تم پر چل جائے گا۔ کچھ لوگوں کے ذہن میں بات آتی کہ چلو چل کر دیوانے سے ملتے ہیں، اس دیوانے کی دیوانگی دیکھتے ہیں کہ اس کی دیوانگی کیا ہے، اس کا پاگل پن کیا ہے۔ جب اس دیوانے کے پاس پہنچتے تھے الحمدللہ اس دیوانے کا دیوانہ بن کر کے واپس آتے تھے۔ اسلام قبول کیے بغیر انہیں چین نہیں آتا تھا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے بن کر کے وہاں سے لوٹتے تھے۔ اور حضرات، تاریخ گواہ ہے، تاریخ شاہد ہے کہ یہ باطل طاقتیں، یہ دشمنان اسلام جتنا زیادہ
حق کے خلاف آوازیں اٹھائیں گے، جتنا زیادہ حق کے خلاف پروپیگنڈے کریں گے، جتنا زیادہ سازشیں کریں گے، جتنا زیادہ بیانات اور اعلانات جاری کریں گے، یہ تمام کی تمام سازشیں، تمام کی تمام بیانات، اعلانات، یہ پروپیگنڈے حق کی تبلیغ کا ذریعہ بنیں گے۔ تاریخ کا مطالعہ کرے، تاریخ بتاتی ہے کہ پوری دنیا میں مذہب اسلام جو پھیلا ہے، اگر یہ آدھا دعات کی کوششوں سے پھیلا تو آدھا دشمنوں کے پروپیگنڈے سے، ان کی سازشوں سے، ان کے غلط بیانی سے اسلام پھیلا ہے۔ مشرکین مکہ یہ سوچ لے کر جاتے تھے کہ آنے والے وفود کو ہم منع کر دیں گے، محمد سے ملنے نہیں دیں گے، محمد کی باتوں کو سننے نہیں دیں گے، محمد کی قربت اختیار کرنے نہیں دیں گے، محمد کے قریب جانے نہیں دیں گے۔ لیکن انہی لوگوں کے ذہن میں رب کبریا یہ سوچ، یہ فکر پیدا کرتا کہ کم سے کم اس دیوانے سے تو مل لیں۔ وجہ کیا ہے؟ اس کے قریب جانے سے منع کرتے ہیں، اس کی ہجو بیان کرتے ہیں، اس کی جو غیبت کرتے ہیں، اس کی عیب جوئی کرتے، چل کر دیوانے سے ملاقات کرتے ہیں، دیوانے کے پاس پہنچتے تھے۔ دیوانے کی دیوانگی کا یہ عالم تھا، اس کے اخلاق اور کردار کا یہ عالم تھا، اس کے معجزانہ کیریکٹر کا یہ عالم تھا۔ ایک ملاقات میں اس طرح سے متاثر ہوتے تھے کہ کہتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کلمہ پڑھا دو۔ آپ کی سیرت طیبہ ہمیں اور آپ کو میسج دیتی ہے، دنیا جتنا زیادہ حق کو دبانے کی کوشش کر لے، لیکن اسلام وہ پودا ہے، کاٹو تو ہرا ہوگا، اور جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی یہ ابھرے گا۔ جب جب باطل طاقتوں نے اسلام کے خلاف سر اٹھایا ہے، آوازیں اٹھائی ہیں، لب کشائی کی ہے، الحمدللہ تب اسلام کے ماننے والوں کی تعداد بڑھتی گئی ہے، گھٹنے کے بجائے۔ ان کی سوچ یہ ہوتی اسلام کو دبا دیا جائے، لوگ ڈر جائیں گے، لوگ گھبرا جائیں گے، لیکن الحمدللہ اسلام کے ماننے والوں کی، اس کے تحقیق کرنے والوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ مشرکین مکہ کے لیے سب سے بڑا مشکل کا مرحلہ یہ تھا کہ ایام حج بہت قریب تھے، گھبرائے ہوئے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو یہ جو لوگ عمرے اور حج کے غرض سے مکہ آئیں گے ان پر کہیں محمد کا جادو نہ چل جائے، کیسے روکا جائے، ان کے مشن کو ناکام کیسے بنایا جائے۔ مشرکین مکہ بیٹھے اس کا حل تلاش رہے ہیں کہ محمد کو روکا جائے، نہیں تو یہ باہر سے جو وفود اور لوگ آئیں گے ان پر ان کا جادو اگر چل گیا تو بڑا غضب ہو جائے گا، کیسے روکا جائے۔ ولید بن مغیرہ کے پاس پہنچے کہ بڑا سلجھا ہوا آدمی ہے، بڑا دانشمند آدمی ہے، رب نے اسے جو ہے قوت گویائی دی ہے، رب نے اسے بیان کا ملکہ دیا ہے، فصاحت و بلاغت سے نوازا ہے، وہ دنیا کو اپنی بات منوانے کا ملکہ رکھتا ہے، دنیا کو اپنی بات سمجھانے کا صلاحیت رکھتا ہے۔ ولید بن مغیرہ کے پاس چلتے کوئی نہ کوئی حل بتائے گا۔ مشرکین مکہ ولید بن مغیرہ کے پاس بیٹھے مشورے کے غرض سے کہنے لگے، اجی ابھی محمد نے جو حالات بنائے ہیں تمہیں تو معلوم ہے۔ ولید نے کہا بالکل مجھے پتا ہے، سب معلوم ہے۔ مشرکین مکہ نے کہا تو پھر محمد کو کیسے روکا جائے، کوئی پلان بتاؤ۔ ولید بن مغیرہ نے کہا ایک کام کرو، باہر سے قافلے، لوگوں کے قافلوں کے آنے سے پہلے ہم لوگ محمد کی کوئی ایسی عیب ٹٹول لیں، ایسی غلطی نکال لیں کہ اس غلطی کو لے کر کے لوگوں کو بہکایا جا سکے۔ قریش کے لوگوں نے کہا ولید سے کوئی عیب آپ بتاؤ۔ ولید نے کہا نہیں، عیب آپ لوگ بتائیں گے، ہم اس پر تصدیق کریں گے، مہر لگائیں گے۔ کسی نے کہا اس کو ہم لوگ کاہن کہیں گے۔ ولید نے کہا اللہ کی قسم وہ کاہن نہیں ہے، میں نے بہت سارے کاہنوں کو دیکھا ہے، کاہنوں والی خوبی وہ صلاحیت اس میں نہیں ہے، نہیں، دنیا نہیں مانے گی۔ کسی نے کہا پھر ہم پاگل کہیں گے، سب مل کر بولیں گے پگلا گیا، یہ پاگل ہو گیا۔
ولید بن مغیرہ نے کہا اللہ کی قسم ہم نے پاگلوں کو بھی دیکھا ہے، پاگلوں والی بھی حرکت ان کے اندر نہیں ہے، دنیا یہ بھی انکار کر دے گی۔ کسی نے کہا ہم شاعر کہیں گے۔ ولید بن مغیرہ نے کہا اللہ کی قسم یہ شاعر بھی نہیں ہے، شعراء کی خوبیاں ہمیں معلوم ہے، ان کے اوصاف و کمالات و صفات ہم جانتے ہیں، وہ بھی یہ نہیں ہے، دنیا یہ بھی رد کر دے گی۔ کسی نے کہا پھر جادوگر کہیں گے۔ ولید بن مغیرہ نے کہا اللہ کی قسم محمد کی باتیں بڑی پر اثر ہیں، اس کی جڑ بڑی مضبوط ہے، اس کی شاخیں نہایت پھلدار ہیں، جو بھی بات ہم سب مل کر کے کہیں گے اللہ کی قسم دنیا انکار کر دے گی۔ کافی غور و خوض کے بعد کہ میں بتاتا ہوں، سوچتا رہا، قرآن نے اس کا نقشہ کھینچا، انہو فکر وقدر، غور و فکر کرتا رہا، تدبیریں اختیار کرتا رہا، سوچتا رہا، پلان بناتا رہا، ذہن سازی کرتا رہا، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، بہت ساری منہ بسرا، منہ کو بنایا، اللہ رب العالمین نے آگے چل کر کے بیان فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اس نے پلان بتایا کہ یہ کہو کہ محمد ایک جادوگر ہیں، وہ بھی وہیں پر آ کر کے رکا کہ جادوگر کہیں گے، اس کے علاوہ کچھ بھی مت کہنا، سب ایک زبان ہو کر کے کہنا محمد جادوگر ہیں۔ فقال ان ھذا الا سحر یوسر، یہ محمد جادوگر ہیں، ان کا کلام جادو ہے، بڑا متاثر لوگوں کو کر دیتا، آپس میں دراریں ڈال دیتا ہے، آپس میں جدائی ڈالتا ہے، بس ایک ہی بات پر اٹل رہنا۔ حضرت طفیل بن عمر الدوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ آئے۔ مشرکین مکہ کے لیے بڑا مشکل مرحلہ تھا، گھبرائے ہوئے تھے۔ طفیل دوسی قبیلے دوس کے جانے مانے شاعر تھے، انہیں ڈر تھا کہ یہ طفیل بن عمر الدوسی پر کہیں محمد کا جادو نہ چل جائے۔ حضرت طفیل کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہنے لگے اجی طفیل، مکہ کے اندر محمد نامی ایک شخص پیدا ہوا ہے، بہکی باتیں کرتا ہے، اور یاد رکھنا اس کے قریب نہ جانا، نہیں تو اس کا جادو تم پر چل کے رہے گا، اور قریب جانے کی تو دور کی بات، اپنے کانوں کو بند کر لو۔ حضرت طفیل بن عمر الدوسی کہتے ہیں کہ مشرکین مکہ نے مجھے اس قدر بھڑکایا، اس قدر بہکایا کہ ہم نے اپنے دونوں کانوں میں روئی کے فائے لگا لیے کہ اس کی بات میرے کان کے اندر نہ پہنچ سکے۔ طفیل بن عمر کہتے میرے دل نے منامت کیا کہ طفیل یہ تیری بیوقوفی ہے، ایک نوجوان شخص تو ہے، دانش مند ہے، ہوشیار ہے، صحیح غلط کی تمیز کر سکتا ہے، اپنے کانوں میں یہ کاٹن کے ٹکڑے کیوں لگا رہا ہے؟ حضرت طفیل کہتے ہیں میں نے اپنے دونوں کانوں سے روئی کے فائے نکال کر کے پھینک دیے۔ محمد الرسول اللہ خانہ کعبہ سے اللہ کی عبادت کر کے نماز ادا کر کے باہر نکل رہے تھے، میں محمد کے پیچھے ہو لیا، تھوڑے دور گیا تھا، محمد کو آواز لگائی، اجی سنیے، اللہ کے نبی جب مخاطب ہوئے، میں نے کہا آپ ہیں کون، آپ کا مشن کیا ہے، آپ کی دعوت کیا ہے، آپ کا طریقہ کیا ہے، آپ کا نظریہ کیا ہے، کیا فکر لے کر کے آئے ہیں؟ محمد الرسول اللہ بجائے تقریر کرنے کے، بجائے نصیحت کرنے کے، قرآن مقدسہ پڑھنا شروع کر دیے، قرآن کی تلاوت کرنے لگے۔ طفیل بن عمر الدوسی کہتے ہیں اللہ اکبر، میں نے کہا محمد بس کرو، مجھے کلمہ پڑھا دو، مجھے کلمہ پڑھا دو، میں تمہارے ساتھ ہوتا ہوں۔ اللہ اکبر، مشرف با اسلام ہوئے۔ محمد الرسول اللہ نے کہا اے طفیل اب قبیلے دوس میں جاؤ، اپنے قبیلے کے لوگوں کو دین کی دعوت دو۔ طفیل بن عمر کفار مکہ کو جس چیز کا ڈر تھا وہی ہوا۔ ایک ایک پوائنٹ نوٹ کرتے چلنا۔ معزز سامعین، جب جب مشرکوں نے، دشمنوں نے اسلام کو دبانے کی کوشش کی ہے، تب تب اسلام بڑھا ہے، سیلاب کی طرح سے بڑھا ہے۔ دنیا لاکھ کوششیں کر لے اسلام کو مٹانے کی، اسلام کو ہٹانے کی، اسلام کو نیست و نابود کرنے کی، اہل اسلام کو دبانے کی، اللہ کی قسم اگر ہمارے اندر سچائی ہے دنیا ہمیں دبا نہیں سکتی، یہ ناممکن ہے۔ کفار مکہ کو جس چیز کا ڈر تھا وہی ہوا۔ اللہ کے نبی نے انہیں قبیلے دوس میں بھیجا، اپنے قبیلے کے پاس آئے، بڑی محنت کیا انہوں نے، کافی کوششیں کی، لیکن ایک بھی شخص ان کی دعوت کو، ان کے مشن کو قبول کرنے کے لیے راضی نہ ہوا، عاجز ہو گئے۔
वापस आए, कहने लगे अल्लाह के नबी मैंने पूरी कोशिश कर डाली लेकिन एक भी शख्स मेरी बात को नहीं मान रहा है। अल्लाह अकबर। हजरत तुफैल बिन अमर अद-दौसी का यह किरदार हमें बताता है, मुसलमानों अगर तुम्हारी दावत का असर कौम पर ना हो, समाज पर ना हो, मुआशरे पर ना हो, अगर तुम्हारी दावत का असर जो है लोगों पर नजर ना आए, घबराना नहीं चाहिए, दावत देते रहो, कुरान और सुन्नत की तरफ लोगों को बुलाते रहो, हक बात का ऐलान करते रहो, अल्लाह से दुआ भी करते रहो, अल्लाह रब्बुल आलमीन जरूर भी जरूर कौम के दिल में दीन की मोहब्बत डालेगा। वापस आए, कहने लगे अल्लाह के नबी एक भी शख्स मेरी कोऑपरेट करने के लिए तैयार नहीं, मेरी मानने के लिए तैयार नहीं, मेरा सुनता भी नहीं है। अल्लाह के नबी किबला रुख हुए, आपके रफ़का जो बैठे थे इंतजार करने लगे कि अब तो इधर अल्लाह के नबी बद्दुआ करेंगे, क्योंकि तुफैल बिन अमर ने कहा था अल्लाह के नबी अब बद्दुआ कर दो, कबीले दौस के लोगों को अल्लाह बर्बाद कर दे। कौम मुंतजिर है कि अल्लाह के नबी बद्दुआ करेंगे, कबीले दौस बर्बाद होंगे। अल्लाह के नबी किबले की तरफ खड़े हुए। एक दाई की खूबी अल्लाह यहां बयान फरमा रहा है। हजरत तुफैल बिन अमर अद-दौसी का किरदार हसना, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मुअजिज़ाना कैरेक्टर हमें और आपको ये पैगाम देता है, और दुनिया के अंदर रहने बसने वाले तमाम दाइयान इस्लाम को, तमाम मुबल्लिगीन को, तमाम दुआत को ये पैगाम देता है। अगर कौम जहालत पर आ जाए, उसके जहालत का जवाब जहालत से नहीं, अपने अखलाक हसना से दो। आज नहीं तो कल वो मुतासिर होगा, सोचने पर मजबूर होगा इंशाअल्लाह रज़ीम। अल्लाह के नबी किबले की तरफ हुए, अपने हाथों को उठाया और दुआ करने लगे अल्लाह महदी दौसन वाति बिहिम, परवरदिगारा कबीले दौस को तू हिदायत अता फरमा, उन्हें ईमान न अता फरमा। इधर नबी ने दुआ किया और तुफैल बिन अमर को भेजा कि फिर से जाकर के मेहनत करो। तुफैल बिन अमर दोबारा गए, अल्लाह अकबर, अभी मेहनत शुरू किए थे, पूरे कबीले के लोग जो है मुसलमान हो गए। अल्लाह के नबी ने कहा अल्लाह कबीले दौस को हिदायत दे और हिदायत देकर मेरी खिदमत में ले आ। हजरत तुफैल बिन अमर अद-दौसी रजी अल्लाह तआला अन्हु को यह एजाज हासिल है कि मुहद्दिस कबीर अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु तुफैल बिन अमर अद-दौसी रजी अल्लाह तआला अन्हु की कोशिश और मेहनत से मुशर्रफ बा इस्लाम हुए। इतनी बड़ी शख्सियत, अबू हुरैरा की शख्सियत को दुनिया जानती है। बहुत बड़े मुहद्दिस, बहुत बड़े मुफक्किर, मुहद्दिस, मुक़न्निन, ये हजरत तुफैल बिन अमर अद-दौसी की मेहनत से मुसलमान हुए थे। और अल्लाह के नबी ने कहा अल्लाह सिर्फ हिदायत ना दे, मेरे पास ले आ। हजरत अबू हुरैरा चल करके नबी की खिदमत में हाजिर हुए। मोअज़्ज़ज़ सामी, तो मैं ये कह रहा था कि मुशरिकीन मक्का ने जितनी तदबीरें आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मिशन को रोकने के लिए इख्तियार की, रब ने सारी तदबीरों को नाकाम बना दिया। कोई तदबीर, कोई मिशन, कोई साजिश कामयाब होती नजर नहीं आई। तो मुशरिकीन मक्का ने प्लान बनाया कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी जाती जिंदगी में डिस्टर्ब करेंगे, उलझाएंगे, उलझा करके रख देंगे। मुमकिन है कि जब अपने जाती जिंदगी में परेशान होंगे, उलझेंगे, डिस्टर्ब हो जाएंगे, तो दुनिया के लोगों की फिक्र नहीं करेंगे। इसके लिए उन जालिमों ने यह किया कि बिअसत से पहले अल्लाह के नबी ने अपनी दो बेटियां हजरत रुक़ैया और हजरत उम्मे कुलसूम रजी अल्लाह ताला अन्हुमा को अबू लहब की बहू बनाया था। ये दोनों नबी की बेटियां अबू लहब की बहू थी नबी की बिअसत से पहले। लेकिन जब नबी की बिअसत हुई, अल्लाह के नबी ने जब तौहीद का ऐलान किया, इस्लाम दुश्मनी में अबू लहब इतना आगे बढ़ गया, अपने बेटों पर दबाव डाला कि मोहम्मद की दोनों बेटियों को तलाक दे दो। अपने दोनों बेटों से जो है उतबा और उतैबा से नबी के दोनों लख्ते जिगर को तलाक दिलवा दिया। उसके बाद ये एजाज सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हासिल हुआ। उसके बाद उस्मान बिन अफ़्फ़ान ने नबी के इन दोनों लख्ते जिगर से यके बाद दीगरे, पहले रुक़ैया से, फिर उम्मे कुलसूम से शादी किया। ये तदबीर भी दुश्मनों की नाकाम हो गई, उलझाने की कोशिश कर रहे थे। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह उलझे नहीं और सुलझ गए और ज्यादा समझदारी पैदा हो गई, अपने मिशन में और ज्यादा मजबूत हो गए, अपने दावत में और ज्यादा मुतहर्रिक हो गए और ज्यादा तेज बढ़ गए। और हजरात,
تاریخ گواہ ہے کہ باطل جب حق کا مقابلہ دلائل سے نہیں کر پاتا، ثبوتوں سے مقابلہ نہیں کر پاتا، تو جہالت پر اتر آتا، گالی گلوچ پر اتر آتا، لڑائی اور جھگڑے پر اتر آتا، ظلم پر اتر آتا۔ قرآن سورۃ الشعراء نے اعلان کیا، حضرت موسیٰ اور فرعون کا واقعے کو ذکر کرتے اور والے نے کہا قال لئن اتخذت الہا غیری لاجعلنک من المسجونین، اے موسیٰ تو دلائل کا تذکرہ کر رہا ہے، براہین تو چلا رہا ہے، ثبوت اور ثبوت تو کی رٹ لگا رہا ہے، یاد رکھ اگر میرے علاوہ کسی کو معبود تو نے مانا، میرے علاوہ کسی معبود کی تو نے دعوت کی اعلان کیا، اٹھا کر کے جیل میں ڈال دوں گا، میرے پاس تیری کوئی دلیل کوئی ثبوت چلنے والی نہیں ہے۔ موسیٰ کے دلائل براہین کے سامنے، موسیٰ علیہ السلام کے ثبوت کے سامنے ظالم و جابر بادشاہ فرعون جب ناکام ہو گیا تو ظلم پر اتر آیا، کہنے لگا موسیٰ اب تم کو جیل میں ڈالیں گے، اب تمہیں قتل کروا دیں گے، تمہیں ماریں گے پیٹیں گے، ظلم پر اتر آیا۔ اور یاد رکھنا دنیا تاریخ شاہد ہے جب حق کا مقابلہ دلائل سے نہیں کر پاتی ہے تو ظلم پر اتر آتی ہے۔ یہی سب کچھ مکہ میں ہوا۔ مشرکین مکہ جب آپ کے دلائل کے سامنے، آپ کے ثبوتوں کے سامنے، آپ کے مشن کے سامنے جب گھٹنے ٹیک دیے تو اب ظلم پر اتر آئے۔ انہوں نے مشورہ کیا کہ محمد اور ان کے ساتھیوں کو اب مارا جائے، جسمانی اذیت پہنچائی جائے، اور ہوا بھی یہی۔ سب سے زیادہ ظلم، سب سے زیادہ مشق ستم ان مسلمانوں کو بنایا گیا ابتدائی اسلام میں جو کمزور تھے، جو نادار تھے، جو غریب تھے، جو محتاج تھے، جو لاچار تھے، جو کمزور خاندان سے ریلیٹڈ تھے، سب سے زیادہ ظلم ان غریب مسلمانوں پر ہوا۔ آپ جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا اثر دشمنوں کے گھر میں نظر آنے لگا، مذہب جو اسلام جو ہے دشمنوں کے گھر میں نظر آنے لگا۔ دشمن رسول ابو جہل کے گھر میں اسلام داخل ہو گیا، دشمن رسول امیہ بن خلف کے گھر میں اسلام داخل ہو گیا، دشمنان اسلام بالکل بوکھلا گئے، گھبرا گئے کہ اب کیا کیا جائے۔ یہ جو کمزور طبقہ غلاموں کا تھا، لوڈیوں کا تھا، جو ہے کمزوروں کا تھا، کمزور مسلمانوں کا جو تھا، جو غیر مسلم آقاؤں کی ملکیت میں تھے، غلامی بھری زندگی گزار رہے تھے، سب سے زیادہ ظلم ان کمزوروں پر ہوا۔ اور ان کمزوروں کے مظلومیت کے داستان ہم نے بارہا سنے، پھر سے سنو۔ دشمن رسول امیہ بن خلف کے گھر میں جب اسلام داخل ہوا، اس کے غلام حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرب اسلام ہوئے۔ امیہ بن خلف مقام آقا پر ہے، کہہ رہا ہے دیکھو بلال اسلام چھوڑ دو۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی بھی طرح اسلام چھوڑنے کے لیے تیار نہ ہوئے، ظلم پر اتر آیا وہ ظالم، مارنا شروع کر دیا۔ کیسی کیسی اذیتیں دی، یہاں تک کہ آپ کے گردن میں رسی باندھ دیا، رسی باندھ کر کے مکہ کی چلچلاتی دھوپوں میں گھسیٹتا رہا، کچھ گنڈوں کے ہاتھ میں رسیاں دے دیتا، وہ گنڈے جو ہے مکہ کی نشیب و فراز میں حضرت بلال حبشی کو گھسیٹتے رہے۔ جرم کیا تھا، قصور کیا تھا، جو ہے ان کا گناہ کیا تھا، ان کی غلطی کیا تھی؟ غلطی یہ تھی اللہ احد اللہ احد کا نعرہ لگا رہے تھے، اور صرف اس پر اکتفا نہ کیا ظالموں نے۔ حضرت بلال حبشی کو برہنہ کر کے ننگا کی گرم جو مکہ کی گرم جو ہے اور چلچلاتی ریتیلی زمین پر ننگا لیٹا دیا، اور اوپر سے بھاری بھرکم پتھر سینے پر رکھ دیا، اور کہنے لگے بلال یا تو اسلام کو چھوڑ دو، محمد کا انکار کر دو، نہیں تو اسی طرح سے تڑپا کر کے تمہیں برباد کر دیں گے، ہلاک کر دیں گے۔ قربان جائیے حضرت بلال حبشی کے استقامت پر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضا۔ مشرکین کے ہر سوال کے جواب میں کہتے رہے اللہ احد اللہ احد 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 کا نعرہ لگاتے رہے۔ یہی وجہ ہے مسلمانوں، جب مسلمانوں نے سن 8 ہجری میں مکہ المکرمہ کو فتح کیا، خانہ کعبہ مسلمانوں کے قبضے میں آیا، خانہ کعبہ پر مسلمانوں کا کنٹرول ہوا، اللہ کے نبی نے خانہ کعبہ میں اذان دینے کے لیے تاریخ مکہ کی سب سے پہلی اذان کے لیے
حضرت بلال حبشی کا انتخاب کیا۔ اللہ کے نبی نے کہا بلال کہاں ہے؟ لوگوں نے بتایا بلال وہاں ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا بلال آؤ، تاریخ مکہ کی پہلی اذان دو۔ اللہ اکبر۔ یہ اعجاز، یہ شرف حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیوں ملا معلوم ہے؟ دیگر مؤذنین رسول موجود تھے، حضرت عبداللہ ابن مکتوم جو ہے مؤذن رسول موجود تھے، حضرت محذورہ جو مؤذن رسول موجود تھے۔ اللہ کے نبی نے کسی مؤذن کا انتخاب نہیں کیا، تاریخ مکہ کی پہلی اذان کے لیے بلال حبشی کا انتخاب کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب مکہ کے اندر حالات دیگر گوں تھے، حالات خطرناک تھے، اس خطرناک یہ ایام میں اللہ اکبر کا نعرہ لگانا اپنی موت کو دعوت دینے کے برابر تھا، موت کو گلے لگانے کے مترادف تھا۔ خطرناک یہ ایام میں بلال حبشی کو جب مارا جاتا تھا، ان پر جب ظلم ہوتا تھا، ننگا کر کے انہیں جب گرم جو ہے ریتیلی زمین پر لٹایا جاتا تھا، گلے میں رسی ڈال کر گھسیٹا جاتا تھا، بلال حبشی تکبیر کا نعرہ بلند کرتے تھے، مشرکین کے ہر ظلم پر کہتے تھے اللہ احد اللہ احد۔ اللہ کے نبی نے کہا اس پرخطر ایام میں جس شخصیت نے تکبیر کے نعرے لگائے ہوں، اپنے جان کو خطرے میں ڈال کر اللہ کا نام لیا ہو، اب جب آج حالات پرامن ہیں تو سب سے پہلا حق بلال حبشی کا بنتا ہے کہ تاریخ مکہ کی پہلی اذان بلال دیں گے۔ یہ اعجاز مذہب اسلام نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو عطا کیا، ان کی استقامت کی بنیاد پر، ان کے خلوص کی بنیاد پر، ان کی تقوی کی بنیاد پر۔ اور حضرات، صرف مردوں پر ظلم نہیں ہوا، اسلام لانے کی وجہ سے عورتوں کو بھی ظالموں نے نہیں چھوڑا۔ یہ حضرت زنیرہ ہیں۔ حضرت زنیرہ جب مشربہ اسلام ہوئی، انہوں نے جب اسلام قبول کیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، ابھی مشرک تھے، ابھی کافر تھے، کافرانہ زندگی گزار رہے تھے۔ اتنا مارتے زنیرہ کو، اتنا مارتے مارتے تھک جاتے۔ بہادر عمر حضرت زنیرہ کو مارتے مارتے تھک جاتے، کہتے زنیرہ میں نے جو مارنا بند کیا ہے نرمی کی وجہ سے نہیں، رحم نہیں کھایا، یاد رکھنا، یہ نہ سوچنا کہ عمر کو رہوا گیا، اللہ کی قسم مجھے رحم نہیں آیا ہے، یہ عمر جو تمہیں مارنا بند کر رہا ہے اس لیے کہ میں تھک چکا ہوں۔ اللہ اکبر۔ بہادر عمر کی طاقت جواب دے جاتی تھی، لیکن ان مسلمانوں کے حوصلے کو نہیں توڑ پائے۔ حضرت زنیرہ ظلم سہتی رہی، برداشت کرتی رہی، اللہ احد کا نعرہ لگاتی رہی، اللہ رب العالمین کی کبریائی بیان کرتی رہی، زاروں قطار رو رہی ہیں، روتی جا رہی ہیں، آنکھ کی بینائی ختم ہو گئی۔ اللہ کے دربار میں، اللہ رب العالمین کے حضور میں انہوں نے اپنے ہاتھ کو اٹھایا، دست مبارک بلند کر دیا، پروردگارا میری آنکھ کی بینائی چلی گئی ہے، یہ کفار و مشرکین، یہ دشمنان اسلام تیرے اس بندی کو تانا دیں گے، اے زنیرہ تو نے اسلام قبول کیا ہے، اس کی وجہ سے ہمارے معبودوں نے تیری آنکھ کی روشنی سلب کی ہے، اسلام قبول کرنے کی وجہ سے تو نے اپنی آنکھ بھی گما دی ہے، پروردگارا میری آنکھ لوٹا دے تاکہ یہ کافر مجھے تانا نہ دے پائے۔ اللہ رب العالمین نے حضرت زنیرہ کو چمکتی ہوئی دمکتی ہوئی خوبصورت آنکھیں واپس لوٹا دی۔ اور حضرات، یہ تو انفرادی اذیت تھی جو مسلمانوں کو دی جا رہی تھی، یکے دکے ادھر ادھر پکڑ کے مار رہے تھے، جو کسی غیر مسلم آقا کی ملکیت میں تھے ان کی غلامی کر رہے تھے۔ ایک اذیت اور ایک آزمائش کی شکل وہ تھی جس سے خاندان یاسر گزر رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ آل یاسر نے جب اسلام قبول کیا، ان کی بھی مظلومیت کے داستان ہم نے سنے ہیں اور سنتے رہیں گے، اور ان منابروں سے بارہا ایسے مظلومیت کے داستان بیان کرتے ہیں، کیے جاتے رہیں گے۔ یہ ان کے خلوص کا نتیجہ ہے، یہ ان کی سچائی ہے، یہ اسلام سے ان کی محبت کا نتیجہ ہے کہ ہم جیسے دعات اور قیامت تک آنے والے داعیان اسلام ان کی مظلومیت کا تذکرہ ممبروں سے کرتے رہیں گے اور اپنی قوم اور ملت کو سمجھاتے رہیں گے، دعوت سخن دیتے رہیں گے۔ انہوں نے جب اسلام قبول کیا، ان پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ اس قدر ظلم، مکے کے تیز دھوپ میں ریتیلی زمین پر انہیں لٹا دیا جاتا، پورے فیملی کے لوگوں کو لٹایا جاتا۔ یہ حضرت یاسر ہیں، ان کی بیوی سمیہ ہیں، ان کے بیٹے عمار ہیں، اور
دھوپ میں کھڑا کر کے ان کی پٹائی کی جاتی. حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے ہوئے شعلے پر لٹا دیا جاتا، اوپر سے پتھر رکھ دیا جاتا. حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پانی میں ڈبو دیا جاتا اور کہا جاتا عمار یا تو محمد کو گالی دے دے اور یا تو ایسے تڑپ تڑپ کر جان دے دے. تڑپاتے رہے. اور یاروں میں بتاؤں، آدمی کو تنہائی میں مارا جائے تو اس کو اتنی تکلیف نہیں ہوتی ہے جتنا کہ فیملی کے سامنے مار کھانے میں تکلیف ہوتی ہے. آپ کو کہیں ایکانت میں تنہائی میں کہیں آڑ میں لے جا کر کے دو ہاتھ مار دیا گیا، آپ بھول جائیں گے کسی نے مارا ہے، لیکن بھرے مجمع میں اگر مار دیا جائے اس کا زخم موت تک رہے گا. یارو کتنی تکلیف دہ بات. آپ اندازہ لگاؤ کہ آل یاسر پر کیا گزرا ہوگا. ایک تو جسمانی اذیت، دوسری نفسیاتی اذیت، نفسانی اذیت، فیملی کے سامنے تڑپایا جا رہا ہے. آپ تصور کرو، شوہر ہونے کی حیثیت سے اگر آپ کو آپ کے بیوی کے سامنے مارا جائے، آپ کے بیوی کو آپ کے سامنے مارا جائے، آپ کے اولاد کو آپ کے سامنے مارا جائے، اور جو آپ کے والدین کو آپ کے سامنے مارا جائے، آپ پر کیا گزرے گا. یہی سب کچھ آل یاسر پر گزرتا رہا. یہی سب کچھ آل یاسر پر گزرا. بیوی شوہر کو بیوی کے سامنے تڑپایا جا رہا، بیوی کو شوہر کے سامنے، اولاد کو والدین کے سامنے، اور والدین کو اولاد کے سامنے تڑپایا جا رہا ہے. حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ظلم کی شدت کی تاب نہ لا کر کے دم توڑ دیتے ہیں، اور حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو ظلم ہو رہا تھا ان کی قوت برداشت جواب دے گئی. ظالم کہہ رہے تھے عمار یا تو محمد کا انکار کر دے اور یا تو ایسے تڑپتا رہا یہاں تک کہ تڑپ تڑپ کر کے تو اپنی جان دے گا. قوت برداشت جواب دے گئی. کلمہ کفر حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے نکل گیا. پریشان ہو گئے. اللہ اب کیا ہوگا؟ نبی کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. اللہ کے نبی ظالموں نے زبردستی مجھ سے کلمہ کفر کہلوایا، مجھ سے کفر کروا دیا ہے، مجھ سے شرک کروایا ہے. اللہ کے نبی میرا کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی ابھی کچھ بولے ہی نہیں تھے، آسمان سے وحی نازل آ گئی، وحی نازل ہو گئی. اللہ نے ارشاد فرمایا من کفر باللہ من بعد ایمان الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان. اللہ نے کہا جنہیں زبردستی جو ہے کفر کرایا جا رہا ہے، زبردستی شرک کرایا جا رہا ہے، لیکن ان کا ایمان جو ہے، ان کا دل جو ہے کفر و شرک پر مطمئن نہیں ہے، کفر و شرک کے خلاف ہے، ایمان پر ان کا دل مطمئن ہے. اللہ نے اعلان کر دیا کہ میں اپنے ایسے بندوں کی پکڑ نہیں کروں گا، معاف کرنے والا ہوں. یاد رکھنا، اگر ایسے کبھی مشکلات کا سامنا ہمیں اور آپ کو کرنا پڑے، دشمن ہمارے سامنے، یہ گیدڑا، یہ بھیڑیے، یہ درندے اگر ہمیں کہیں، یہ ظالم ہمیں دشمنان اسلام گھیر لیں، یہ کہلوانے کے لیے کہ اجی کہو یا تو جے شری رام کا نعرہ لگا، اگر آپ نہیں کہتے ہیں تو آپ کے جذبے کو سلام ہے. اگر آپ نہیں کہتے ہیں تو آپ کا حق ہے، لیکن اگر آپ اپنی جان بچانے کے لیے کہہ لیتے ہیں، یاد رکھنا اللہ مواخذہ نہیں کرے گا. شرط یہ ہے الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان ولکن من شرح بالکفر صدرا علیہ فعلیہم غضب من اللہ. اللہ نے کہا اگر آپ نے کلمہ کفر کہنے کے بعد کلمہ کفر سے متفق ہو گئے، ہاتھ ملا لیے، تو اللہ کا غضب نازل ہوگا. لیکن کفر کرنے کے بعد آپ اس پر مطمئن نہیں ہے، دل ڈرا ہوا ہے، سہما ہوا، اللہ کیا ہوگا؟ قرآن اعلان کرتا اللہ معاف کر دے گا، اللہ معاف کر دے گا. شرط یہ ہے کہ دل مطمئن نہ ہو کفر پر، زبان سے نکل جائے اپنی جان بچانے کے لیے. قرآن نے کہا معافی. تو حضرات ایسے چند ایک صحابہ تھے جن کا قوت برداشت جواب دیا، نہیں تو اکثر صحابہ استقامت کے پہاڑ تھے. اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دیکھتے غلاموں کو مارا جا رہا ہے، کمزوروں کو ستایا جا رہا ہے، اللہ اکبر، تو ان کمزوروں کو غلامی سے آزاد کرانے کے لیے سیدنا ابو بکر نے اپنی پوری دولت وقف کر دی. اللہ اکبر. اللہ اگر کسی کو دولت دے تو ابو بکر جیسا مزاج دے، ابو بکر جیسا فکر دے. آج دولت سے ہمیں اتنی محبت ہے یارو، اتنی محبت ہے. الحمدللہ بہت سارے احباب ہمارے ایسے بھی ہیں جو دل کھول کر اللہ کے راستے میں لٹاتے ہیں، لیکن بہت سارے احباب ایسے ہیں جو بڑی بخیلی سے کام لیتے ہیں. اللہ ہم تمام مسلمانوں کو سخی بنا دے،
सखावत के साये में जीने और मरने की तौफीक अनायत फरमाए, और सखी भी बनाए तो अबू बकर जैसा सखी बनाए। अबू बकर जब किसी को देखते कि कमजोर को मारा जा रहा है, उसका जुर्म यह है कि मुसलमान है, उसका जुर्म यह है कि अल्लाह वाहिद के सामने सर झुकाता है, जिसकी वजह से उसे मारा जा रहा है। अबू बकर उस मालिक के पास जाते, उस आका के पास जाते, कहते देखो भाई तुम्हें जितनी दौलत लेनी है ले लो, अबू बकर तुम्हें दौलत देने के लिए तैयार है, लेकिन इस शख्स को आजाद कर दो, और आजाद करवाते। अल्हम्दुलिल्लाह अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला ने बेशुमार गुलामों और लौडियों को गुलामी से आजाद करवाया। तो बहरहाल ये आले यासिर रजी अल्लाह ताला ने पर जो जुल्म हो रहा था, और आले यासिर को एक बहुत बड़ा एजाज अल्लाह ने अता किया, बहुत बड़ा एजाज। जालिम अबू जहल ने हजरत सुमैया रजी अल्लाह ताला अन्हा को नेजा मारा और वो शहीद हो गई। गोया कि इस्लामी तारीख की पहली शहीद खातून है जिन्होंने इस्लाम के खातिर अपने जान को कुर्बान कर दिया। हजरत सुमैया रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अपनी इस्तिकामत के जरिए से अल्लाह के रास्ते में अपने जान की कुर्बानी दे करके क़यामत तक आने वाले मुसलमानों के सर पर एजाज का ताज रखा कि इस्लाम के खातिर अपनी जान कुर्बान देने वाली मर्द नहीं, सबसे पहले औरत है। इस्लाम के खातिर सबसे पहले अपनी जान कुर्बान करने वाली कोई मर्द नहीं, औरत है। हजरत सुमैया रजी अल्लाह ताला अन्हा को यह एजाज था। पूरी तारीख इस्लाम में, पूरी इस्लामी तारीख, पूरी हिस्ट्री आप खंगाल डालो, सबसे पहले इन्होंने अपनी जान को अल्लाह के रास्ते में कुर्बान किया। और हजरात इस सिर्फ जुल्म का जो सिलसिला था, ये जो मजलूमियत के दास्तान हम और आप सुन रहे पढ़ रहे हैं, ये सिर्फ गुलामों पर नहीं हो रहा था, कमजोरों पर नहीं, कमजोरों के अलावा जो आजाद लोग थे, जो मजबूत खानदान से, अच्छे खानदान से, आला हस्ब नसब वाले थे, उन लोगों को भी सताया जा रहा था, मारा जा रहा था। हजरत मुसाब बिन उमैर है, ये जब इस्लाम लाए, इनकी मां ने खाना पानी बंद कर दिया, और खाना पानी बंद करके घर में रख करके बाहर से कुंडी लगा दिया, बाहर से कुंडी लगा दिया। ये वो मुसाब बिन उमैर हैं जिन्होंने अल्लाह के नबी से जाकर के अपनी इस कमजोरी को बयान किया था, अल्लाह के नबी मेरी मां काफिरा है, उनके लिए दुआ कर दो। वही मुसाब बिन उमैर को बगैर खाने और पानी के घर के अंदर बंद कर देती है मां। इनके जिस्म की जो दुर्गत जो हालत थी, जिस्म की ये चमड़ियां उधर गई थी। एक सांप जो अपने जिस्म का किचली निकालता ना, इस तरह से इनके जिस्म के चमड़ियों की पूरी किचली की तरह से पूरा जिस्म जो उधर गया था, लेकिन इस्लाम से फिरे नहीं, इस्लाम से फिरे नहीं। हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान आजाद थे, गुलाम नहीं थे, मालदार थे। इनकी मालदारी का चर्चा आज भी है और क़यामत तक होता रहेगा। इन्होंने अपनी जिंदगी में मुसलमानों अल्लाह के रास्ते में जो सदक़े जारिया किया था, एक बागीचा इन्होंने वक्फ किया था। अल्हम्दुलिल्लाह इनके नाम का जो अकाउंट सऊदी अरब के अंदर है, आज भी वो मौजूद है। अरबों रुपया इनके उस सदक़े जारिया से इनके अकाउंट में आता है, और दुनिया के गुरबा पर, दुनिया के जो है मुस्तहिकीन पर सर्फ किया जाता। आज भी हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कुर्बानी जिंदा है, आज भी अरबों रुपए इनके अकाउंट में आते हैं, इन्हीं के सदका किए हुए बागीचे से, जो आज शायद होटल की शक्ल में है और पूरी दुनिया के मुस्तहिकीन को तकसीम किया जाता है। ये जब मुशर्रफ बा इस्लाम हुए तो इनका चचा इन्हें खजूर की चटाई में लपेटता, उल्टा लटका देता, नीचे से आग जलाता, धुआं देता और कहता उस्मान या तो इस्लाम छोड़ दो या तो इसी तरह से तड़पते रहो। हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला कहते चचा जान इस्लाम नहीं छोड़ सकता, इस्लाम नहीं छोड़ सकता। हजरत खब्बाब बिन अर्त रज़ी अल्लाह ताला गुलामी की जिंदगी में थे। ये जब मुशर्रफ बा इस्लाम हुए, जालिमों ने इनके सर के बाल को नोचा, एक औरत के गुलाम थे, इनके सर के बालों को पकड़ के नोचते, तेजी से गर्दन को पकड़ के मरोड़ देते थे और दहकते हुए अंगार पर लिटा देते थे और कहते थे खब्बाब छोड़ दो इस्लाम को,
قوت برداشت جواب دے گی. اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر کہنے لگے اللہ کے نبی الا تستنصر لنا الا تدعو لنا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتاؤ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہے. اللہ کے نبی لیٹے ہوئے تو اٹھ کر بیٹھ کے کہنے لگے خباب ابھی تم پر وہ وقت نہیں آیا جو وقت تم سے پہلے گزرے ہوئے مومنوں پر آیا تھا. وہ مصیبتیں تم پر نہیں آئیں. اسلام اپنانے کی وجہ سے بعض مسلمانوں کے ساتھ ایسا ہوا کہ آروں سے ان کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے, جسم کو پھاڑ دیا گیا, لیکن اسلام سے نہیں پھر. اپنے جسم کو کٹوا ڈالا, ٹکڑے کروا ڈالا, لیکن ان کے زبان سے مرتے وقت تک اسلام کے خلاف کوئی کلمہ ادا نہ ہو. اور بعض کے ساتھ ایسا ہوا کہ لوہے کی کنگھیوں سے ان کے جسم کے گوشت کو نوچ دیا گیا. زندہ انسان کے جسم کے اندر لوہے کی کنگھی ٹھوکا جائے اور گوشت کو نوچا جائے. مسلمانوں تھوڑا ایک لہجے کے لیے سوچو کہ کتنی تکلیف ہوتی ہوگی. اللہ کے نبی نے کہا خباب وہ وقت نہیں آیا تم پر. جنت اتنی آسانی سے ملنے والی نہیں. یاد رکھو جنت مشقتوں سے گزرنے کے بعد, مشکلات سے گزرنے کے بعد ملے گی. حفت الجنت بالمکارہ. اللہ کے نبی نے کہا جنت مشقتوں سے, پریشانیوں سے, مشکلات سے گھیر دی گئی ہے. اتنے آسانی سے جنت ملنے والی نہیں ہے. اللہ نے جو اعلان فرما دیا ام حسبتم ان تدخلوا الجنت ولما یاتکم, اے جنت کے انتظار کرنے والوں, اللہ کی مدد کے انتظار کرنے والوں, صحابیوں سنو اللہ کی مدد بہت قریب ہے, لیکن تمہارے صبر کا امتحان لینے کے بعد اللہ کی مدد آئے گی. بہرحال مسلمانوں اس طرح سے اسلام لانے والوں کو ابتدائی اسلام میں ستایا جاتا رہا, انہیں مارا جاتا رہا, ان پر اس طرح سے طرح طرح کے ظلم ڈھایا جاتا رہا, لیکن اس کے باوجود بھی وہ اسلام سے پھرے نہیں, ثابت قدم رہے, اللہ رب العالمین کے دین پر قائم رہے. اور اللہ کے نبی تو علی اعلان دعوت دین کا کام کرتے تھے, لیکن جو اسلام لاتے تھے, نئے نئے مسلمان ہوتے تھے, وہ خفیہ طور پر دین کا کام کرتے تھے. بہرحال انشاءاللہ العظیم آنے والے مرحلے میں اس کے آگے میں مزید بیان کروں گا. اللہ رب العالمین سے میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگارہ یہ جو سیرت صحابہ ہیں, ان کے جو مظلومیت کے داستان ہیں, ان داستان اور واقعات کے جو پیغامات ہیں, پیغامات کیا ہیں کہ مسلمانوں حالات کتنوں خراب کیوں نہ ہو جائیں, حالات کتنوں بگڑ کیوں نہ جائیں, لیکن ہمیشہ سچائی پر ثابت قدم رہو, ہمیشہ اسلام پر اور ایمان پر قائم رہو. اگرچہ آپ کی کھڑے ہونے کی وجہ سے آپ کے جان جانے کا خطرہ ہے, تو بھی اسلام سے نہیں ہٹنا. یہ ان مظلوم صحابہ کے زندگی کے جو داستان, ان کے پیغامات ہیں. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگارہ ان مظلوم صحابہ کے زندگی کے جو پیغامات ہیں, ہم تمام مسلمانوں کو ان تمام پیغامات کو سمجھنے کی اور اپنے زندگی کے تمام گوشوں میں فالو کرنے کی توفیق عنایت فرما. الہی ہم تمام مسلمانوں کے زندگی میں استقامت جیسی خوبی پیدا فرما. الہی ہم تمام مسلمانوں کے زندگی میں صحابہ جیسا جذبہ عطا فرما. الہی ہم تمام مسلمانوں کے زندگی میں ابو بکر جیسی سچائی پیدا فرما, ابو بکر جیسا خلوص پیدا فرما, حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی استقامت پیدا فرما, حضرت بلال جیسی استقامت پیدا فرما. الہی حضرت زنیرہ جیسی استقامت ہم مسلمانوں کے اندر پیدا فرما, حضرت سمیہ جیسی استقامت ہم مسلمانوں میں پیدا فرما. اور پروردگارہ جب تک ہم مسلمانوں کے دنیا کے اندر زندہ رکھ, خالص کتاب اللہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق زندہ رکھ, اور جب ہم سب کا خاتمہ ہو ایمان بالخیر و آمین تقبل یا رب العالمین ثم آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم.